کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے تیری دی ہوئی بات امت تک پہنچائی؟ میرے پروردگار عالم نے آسمانوں سے کیا جواب دیا؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیغمبر، آپ نے پتھر کھا کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، اپنے قدموں کو زخمی کروا کر، اپنے دندان مبارک زخمی کروا کر، میرے محبوب علیہ السلام مکمل دین، ضابطہ حیات، دستور حیات آپ نے اپنی امت تک پہنچا دی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ان سے سوال کیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا بھی یہی جواب ہے کہ اے محبوب کائنات علیہ السلام، بلغتا و ادیتا و نصحتا، آپ نے پہنچا دیا، آپ نے ادا کر دیا، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا امام کائنات علیہ السلام۔ تو پھر سنیے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب پوچھنے کے بعد پھر ایک پیغام دیا، فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے، جس کو میرا پیغام مل گیا، جس کے پاس میری حدیث آ گئی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود نہیں، جس تک میرا پیغام پہنچا نہیں، اس تک پہنچا دے۔ یہ امام کائنات کا پیغام، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچانا ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو یاد کریں اور اس کو امت تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن اس کو پہنچانے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف موجود ہے، ہمارے کردار میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تابعداری اور فرما برداری موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو یقیناً امام کائنات علیہ السلام کا پیغام جب لے کر نکلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالے گا، اثر بھی ڈالے گا، الہ العالمین اس میں ضرور بھی ضرور اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور اگر ہم اپنے کردار اور اپنے عمل سے ہی یہ ثابت نہ کر سکے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو میرے بھائیوں، پھر ہم جب اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں تو آپ لوگوں سے ہم کیسے مخلص ہوں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور آپ کی سنت پر نہیں چلا سکے تو ہم لوگوں کو اس راہ پہ کیسے لے کے آئیں گے؟ پچھلے دنوں ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب وہ سرگودہ تشریف لائے، اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے پروفیسر ہیں، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم سیدھا ہو جائے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ملک کا صدر ہے وہ امام کائنات کا غلام بن جائے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری عدالتیں اور ہماری فوجیں اور یہ جتنے جو ہیں سارے کے سارے امام کائنات علیہ السلام کے فرما بردار بن جائیں۔ مولوی صاحب کی یہ کوشش ضرور ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ہمارے اپنے بچوں کی کیا حالت ہے اور میری اپنی کیا حالت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے آپ کو امام کائنات علیہ السلام کی سنت کا تابع اور فرما بردار بنانا ہے۔ اور اگر ہم بن گئے تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لوگوں کے سینوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کی تڑپ اور درد بھر نہ سکیں۔ دعا ہے کہ جو ٹوٹے پھوٹے کلمات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خطاب فرما رہے تھے فضیلت الشیخ سمیع اللہ شاہد صاحب، جو مدیر تعلیم ہیں جامعہ امام بخاری مقام حیات سرگودہ کے۔ اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں عمر رمضان کو، وہ تشریف لائیں اور نظم سنائیں۔ عمر رمضان۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے،